بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل وہ چراغ ہے جو ظلمتوں میں روشنی پھیلاتا ہے۔ جو قوم انصاف پر قائم ہو وہاں برکت اور امن اترتا ہے۔ اے اللہ ہمیں رزق میں حلال، دل میں قناعت اور عمل میں اخلاص دے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے عدالتی اصلاحات پر بات کی تھی، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضیوں کو عدل و تقوی کا درس عطا فرمایا۔ آج ہم بڑھتے ہیں ان اصلاحات کی طرف جو بیت المال میں کی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مالی نظام قرآن و سنت کے اصولوں پر قائم تھا۔ انہوں نے بیت المال کو امانت سمجھا، نہ کہ دولت کا خزانہ۔ معزز ناظرین کرام، ان کا فرمان تھا امانت میں خیانت ایمان میں کمزوری ہے۔ جب خلافت علی رضی اللہ عنہ کو تیسرے سال بیت المال کی تقسیم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کو برابر حصہ دینے کا حکم فرمایا۔ نہ قریشی کو فوقیت ملی، نہ غلام کو کمی سمجھی گئی۔ انہوں نے فرمایا یہ مال اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں۔ اس اصول نے مالی عدل کا ایسا نظام قائم کیا جو مثالی بنا۔ امیر و غریب ایک صف میں کھڑے تھے، سب کو برابر عطا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کے دروازے خود کھولتے اور نگرانی فرماتے۔ جب تقسیم مکمل ہوتی تو فرماتے اللہ گواہ ہے ہم نے عدل کیا۔ معزز ناظرین کرام، یہ الفاظ ان کے دل کے ایمان کی گہرائی دکھاتے ہیں۔ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چند سکے باقی رہ گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں چراغ جلایا اور فرمایا جب تک یہ امانت باقی ہے میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے افسران کو سخت ہدایات دی۔ فرمایا جو مال امت میں خیانت کرے وہ قیامت کے دن رسوا ہوگا۔ یہ حکم امت کو جھنجھوڑ دینے والا اور ایمان کو جگانے والا تھا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مالی عدل صرف تقسیم میں نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بیت المال کی نگرانی کے لیے بھی اصول مقرر کیے۔ فرمایا مالدار کو فخر نہ ہونے دو، غریب کو حق سے محروم نہ کرو۔ یہ وہ نظام تھا جس نے معاشی انصاف کی بنیاد مضبوط کی۔ ہر فرد کو یقین تھا کہ اس کا حصہ اسے ضرور ملے گا۔ نہ کوئی سفارش، نہ کوئی امتیاز، نہ کوئی ظلم باقی رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو قوم عدل چھوڑ دے وہ ذلت خریدے گی۔ اسی لیے انہوں نے مالی فیصلے ہمیشہ تقوی کی بنیاد پر کیے۔ جب بیت المال خالی ہو جاتا تو فرماتے الحمدللہ حق ادا ہوا۔ ایک موقع پر جب ایک عامل نے مال چھپایا تو آپ رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں بھی امانت ہو تو اللہ دیکھتا ہے۔ یہ الفاظ حکمرانوں اور عوام کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دولت کو فتنہ نہیں بلکہ ذمہ داری قرار دیا۔ فرمایا جو دولت میں انصاف کرے وہ عبادت میں کامیاب ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا جس نے خلافت علی رضی اللہ عنہ کو روشنی میں بدل دیا۔ معزز ناظرین کرام، مال انصاف دراصل ایمانی ذمہ داری ہے۔ جو شخص رزق میں عدل کرے وہ دل میں سکون پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نظام نے یہی پیغام دیا کہ عدل ایمان کی علامت ہے۔ آج کے اس سکرپٹ سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ مال کی تقسیم نہیں، نیت کی پاکیزگی اصل عدل ہے۔ اگر حاکم اور عوام دونوں خوف خدا میں زندہ رہیں تو معاشرہ کبھی فتنہ و فساد میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں عدل، تقوی اور دیانت کا پیکر بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو رزق حلال میں قناعت کرتے ہیں، آمین۔ معزز ناظرین کرام، اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہوگی بیت المال کی نگرانی کا نیا نظام، خلافت علی رضی اللہ عنہ کا تیسرا اہم سال، جہاں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مالی نظم و ضبط کیسے قائم فرمایا۔ چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے حق کی آواز کو مضبوط کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔